اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ سورہ آل عمران کی 76 نمبر آیات پہ ہمارا اختتام ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو سونے کے خزانے بھی اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو بھی آپ کو وہ لوٹا دے، اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک دینار بھی رکھیں تو بھی آپ کو نہیں لوٹائے، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان جو جاہل لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ایسا وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بدلے میں فرمایا بلا من اوفی بعہدہ، بے شک جو پورا کرے اپنے وعدے کو، واتقی اور پرہیز کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے متقین کو۔ اور یہاں سے آگے جو شروعات ہوئی تو وہ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو بیچ ڈالتے ہیں عہد جو اللہ سے کیا اور اپنے ایمان کو چھوٹی سی قیمت پہ، یعنی کہ تھوڑی سی قیمت میں اپنے اس عہد کو اور جو اپنا ایمانی دعویٰ تھا ان کا اس کو وہ بیچ دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں ایک چھوٹی سی قیمت لے کر، یعنی کہ چھوٹی سی چیز کے جن مثال کے طور پہ یہ بہت اہم بات ہے یہاں کہ اللہ پاک سے عہد لیا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہم اللہ کے وہ جو ہمارا ایمان کا کلمہ ہے، یہ انشاءاللہ یہاں آگے بھی آئے گی یہی بات، وہ جو ایمان کا کلمہ ہے ہم جو کہ جس میں اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، وہ ہماری شہادت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عہد کرتے ہیں، اور اس سے ہم ہو جاتے ہیں ایماندار، ایمان والے ہو گئے، کلمہ شہادت کیا ہم ایمان والے ہو گئے، ہم اللہ کے عہد میں آ گئے، ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال اور حرام کی ہمارے لیے وہ حلال اور وہ حرام، اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے فرمایا۔ ابھی اس کے بعد کوئی دنیاوی مقصد کے لیے اپنی ان چیزوں کو جس کو اللہ پاک نے اسے منع کیا، وہ عہد کیا تھا جس سے ہاں بھائی میں یہ کام نہیں کروں، یہ اللہ پاک نے منع کر دیا میں ابھی نہیں کروں گا، تو اس طرح کا جو عہد پکا کر لیا اس کے بعد جو عہد کو توڑ دے دنیاوی کسی مفاد کی خاطر، کسی چھوٹی سی دنیا لازمت ہے دنیاوی جو بھی مفاد ہے وہ تھوڑا ہے آخرت کے بدلے میں، تو اس مفاد کی خاطر اگر وہ اللہ کے اس عہد کو یا اپنے اس ایمان کو بیچ ڈالے تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرات، یہ ہیں وہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں، یہ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں آخرت۔ ابھی دیکھ لے اس زمرے میں کون کون آ رہا ہے، ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ محاسبے کا حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے بھی۔ تو ایمان کا یہ پیچھے بات آئی تھی، یہ تھوڑی بات ہے کہ منہ سے کہنے سے کہ میں ایمان لے آیا اور جنت مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان اور اس کے تقاضوں ان سب کو پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو وہ جو ہے نا اللہ یہ بات نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا۔ دیکھیں نا جنت کتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی بوجھ نہیں کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر رکھ دیا کہ ہاں بھائی تم جو ہے نا 2 ٹن تم کو روز اٹھانا پڑے گا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، بس ان کو پورا کرنا ہے، بس ان میں خواہشی دنیاوی خواہشوں کو پیچھے کرنا ہے، نفسانی خواہشوں کو پیچھے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے، بس یہ سارا امتحان ہے الحمدللہ۔ اور اس میں اللہ پاک کے کرم سے ہی وہی کامیاب ہوگا جو اللہ پاک جس کو اللہ پاک کامیابی دے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کی محنت دیکھی جاتی ہے۔ تو
آپ جتنی بھی محنت کریں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک اس کی قدر کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں جو دنیاوی خواہش کے لیے اپنے اس عہد کو، اس ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی تو اللہ پاک کلام کرے گا ان سے، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اللہ کی ذات، ان کو نہ کوئی مہلت ملے گی اس طرح کی۔ یوم القیامت، یہ قیامت کے دن، یعنی کہ یہ سارا واقعہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابھی یہاں بھی بات واقعہ آگئی، جو بھی حساب کتاب جزا سزا سب چیزیں وہ کس دن ہے؟ وہ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو یہ عذاب کی خبر ان کے لیے کس کے لیے ہے؟ جس نے اللہ پاک کے عہد کو اور اپنے ایمان کو دنیاوی مفاد کے لیے، کسی بھی مفاد کے لیے اس کو بیچا، تھوڑا بیچا زیادہ بیچا، یعنی کہ کسی مفاد کے لیے اس کو پیچھے کر دیا اور اپنے مفاد کو آگے کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کی یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اطلاع ہے کہ ان کو اللہ پاک، ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے نہ ان کو کلام ہوگا، نہ مہلت ملے گی، اور نہ ہی وہ پاک کیے جائیں گے قیامت والے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے ہیں، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے فریق ایک گروہ ایسا ہے جو زبان اپنی کو موڑ کر کتاب کو پڑھتا ہے، یعنی کتاب دکھاتا ہے، پڑھتا ہے، تاکہ خیال کرو کہ وہ کتاب میں سے ہے، یعنی کہ جو پڑھ رہا ہے وہ ایسے طریقے سے پڑھتا ہے، ایسی سر سے پڑھتا ہے، اتنی اچھی انداز سے تقریر کرتا ہے، اتنے اچھے انداز سے وہ تلاوت کرتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے یہ کتاب میں ہے۔ وما ہوا من الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے یعنی کہ ایک چال ہوتی تھی، یعنی کہ ایسے نظریے سے تقریر کرنا یا مطلب تلاوت کرنا، اس کوئی بھی عربی کی یا مطلب ان کی زبان کی جو، تو وہ ہوتی کتاب میں سے نہیں تھی، لیکن وہ ایسے طریقے سے کر رہے ہوتے تھے کہ جس طرح جاننے والا یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ قرآن سے ہی ہے۔ ابھی آج بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پر عربی اگر پڑھی جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہر عربی قرآن ہی ہے، عربی تو پوری زبان ہے، اس میں آپ کسی کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب ہوتا جو عربی پڑھ رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، اس میں زبان بھی ہے۔ تو یہاں لوگ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقصد اپنی تقریروں کا مطلب بناتے ہیں صرف لوگوں کو مطلب اپنی طرف مائل کرنا، یا اس طرح کی کوئی وجوہات ہوتی ہے۔ ہمارا انشاءاللہ ایسا کوئی مقصد نہیں، ہمارا اسی لیے یہاں جو مقصد ہے صرف اللہ پاک کا کلام کو بیان کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی اپنی مفادیت نہیں شمار، اللہ پاک اس سے بچائے، اور اسی وجہ سے ہماری تقریروں میں کوئی کسی قسم کی تفسیر بھی نہیں، تصفیر بھی نہیں کوئی بھی، اور اللہ پاک کے کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ اس میں صرف مقصد ہے حق کو پھیلانا۔ تو یہی جو بات یہاں بھی ہو رہی، وہ لوگ یعنی کہ اس طرح گھما کر بات کو پھیرتے تھے کہ بندہ ظاہر کرے، خیال کرے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے وہ کتاب میں ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، وما ہوا من الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، اور وہ حالانکہ اللہ کے یہاں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ آج لوگوں کو دیکھ لیں، ایسی دنیا کے اللہ پاک نے خود قرآن پاک متعارف فرمایا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج ایسی کتابیں موجود ہیں جس طرح بائبل ہے، بائبل میں ایسی کتنی باتیں ہیں جو قرآن کے بالکل برعکس ہیں، اللہ پاک کے بالکل، اللہ پاک نے جو نہیں فرمایا وہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جھوٹ باندھا گیا۔
اس میں کچھ شک نہیں. لیکن یہ نہیں کہ ساری بات بائبل میں الحمدللہ بہت اچھی ہدایتیں بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن وہ اقلادی بات ہے. اللہ پاک کے اوپر جھوٹ باندھنے والی وہ قوم ہوئی، ایسے لوگ ہیں جو باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. تو نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اسی طرح لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، اور بہت سارے نبیوں کے اوپر بھی جھوٹ باندھے گئے، اس میں کوئی شک نہیں. جب اللہ کے اوپر نہیں کوئی ٹال سکتا تو نبی علیہ السلام کی کیا بات ہے. یعنی کہ یہ تو جو جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اس کے لیے وہ ایک صحیح ہے جھوٹ باندھ دینا کسی کے اوپر. تو یعنی کہ یہ ان کی اللہ پاک نے ان کی جو چوری تھی یہ یہاں بیان فرمائی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے اور اس طرح وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، اور حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، وہ جان بوجھ کر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے تھے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، نہیں ہے بشر کے لیے کہ لائے اللہ اس کے پاس کتاب اور حکم یعنی کہ فیصلہ، اور نبوت یعنی کہ اپنے رسالت. ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں سے کونوا عبادا لی کہ ہو جاؤ میرے غلام، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یعنی کہ یہ ایسے بندے کے اوپر یعنی کہ نہیں ہے شاید، یعنی کہ جو اللہ پاک کے صحیح انبیاء جو سچے رسول ہیں ان کی بات، ان کی شایع نہیں ایسی بات کہنا کہ وہ کسی کو اپنی طرف مائل کر رہے ہوں کہ ہاں جی آ جاؤ میری بات مانو میری، تاکہ وہ میری بڑائی ہو، تاکہ وہ میرا جناب نام جو ہے نا وہ پھیلے، تاکہ میری جناب وہ پبلسٹی ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی پبلسٹی وغیرہ نہیں چاہ رہے ہوتے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف حق پھیلانا. اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ دین ہوتی ہے. ولیکن کونوا، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہو جاؤ ربانیون، اللہ کے بندے، اللہ والے بن جاؤ. لوگ بولتے ہیں بہت سارے کہ ربانیت ختم کر دی گئی. ربانیت کا قرآن میں ذکر ہے جی، یہاں بھی یہی بات. انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جاؤ اللہ کے بندے، لیکن وہ ربانیت یہ نہیں ہے جو بنا لی گئی. ایک ربانیت تھی جو بنا لی گئی تھی، عیسائیوں نے بنا لی تھی. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بندہ شادی نہ کرے، عورتیں شادی نہ کریں، مرد شادی نہ کرے، اللہ کے لیے بیٹھ جائے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک چیز نکالی ہوئی تھی. یہ ربانیت اور ہے. ایک ربانیت وہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. یہ یعنی کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں اللہ اور ربانیون، اور جو اللہ کے بندے اللہ والے ایسے ہوئے ہیں جو اللہ کے رستے میں لڑے. مطلب کیا ہو گیا کہ جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ کو پیچھے کر کے اللہ کے رستے میں جائے، وہ ہے ربانیون، وہ ہے اللہ والا. اللہ کے قانون کو نفاذ کے لیے، اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے جو نکلے، اس کو قرآن پاک میں انشاءاللہ آئے گی یہ آیت، میں انشاءاللہ وہاں پھر تذکرہ کروں گا اس بات کے اوپر. لیکن ربانیون ان کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور باقاعدہ ان کی اطلاع فرمائی، یعنی کہ وہ ان کا حالت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ بہت سارے ایسے انبیاء ہوئے ہیں اور ربانیون ہوئے ہیں جو اللہ کے رستے میں لڑے ہیں، اور انہیں ان کے اوپر مصیبتیں پہنچی اور تکلیفیں پہنچی، اور جب بھی انہیں مصیبتیں پہنچی تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ایسی دعائیں کی انہوں نے. تو یہ مطلب الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پاک کے رستے میں جو نیک اللہ کے بندے ہوئے. تو یہ ہے ربانیت، یعنی کہ اللہ کے لیے سب کو پیچھے کر دینا، اللہ کو پہلے آگے رکھنا. اور یہی ربانیت تھی اصحاب میں سے. نبی علیہ السلام میں بھی تھی، اسی طرح اصحاب میں بھی تھی، اسی طرح جو پہلے بھی اصحاب ہوئے ہیں ان میں بھی تھی. تو کیوں؟ یہ وجہ کس لیے؟ صرف یہ اس لیے کیونکہ وہ پڑھائے جاتے ہیں کتاب اور تعلیم دیے جاتے ہیں اس کی. ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا جینا کس کے لیے، ہمارا مرنا کس کے لیے. یہ سب کچھ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات. اور جب اللہ کے کرم سے جب ان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی صحیح بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں پلٹتے. ہاں یہاں تو آج ہمارا تو مسئلہ ہی سارا کچھ اس طرح ہوا ہے نا کہ
اکثریت جو ہے نا، پہلے تو سب سے پہلے اللہ کے قانون کو خود کے اوپر نفاذ کرنا ہے. میں نے کہا تھا یہاں آگے انشاءاللہ آیتیں آئیں گی جس میں ہمارے یہاں جو تفرقہ نہ کرنے کا جو مین مقصد ہے، یہاں جو اصل چیز ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں نفاذ اور اس کے راستے میں لڑنا، اور پھر اس لڑنے کے تقاضے کیا ہیں، اس میں کس طرح آپ کی جیت ہو سکتی ہے، کس طرح آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. جو اللہ کے بندے ہیں وہ کسی غلط کام کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے. وہ لڑ کیوں رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ فساد پھیل رہا ہوتا ہے اور فساد کو روکنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ فسادی نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کرو ایک فسادی ایک چور ہے، آپ اس کو کہو کہ تو چور ہے، وہ کہے آپ کو چور ہے، وہ آپ کو کہہ دے چور، تو کیا آپ چور ہو جاؤ گے؟ آپ تو اس کو، وہ تو چوری کر رہا ہے، چور تو وہ ہے، آپ تو چور نہیں ہو. آپ تو حق اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہی چیز ہے جو فساد کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کہو کہ نہیں فساد مت کرو، اور وہ آپ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے کہ تم فسادی ہو، تو پھر وہ اس کا فسادی تو وہی، اللہ تو جانتا ہے نا حق. فسادی تو وہی ہے جو فساد کر رہا ہے. فسادی وہی ہے جو رب کا قانون جس نے بھیجا، جس نے بنایا، اس کو نافذ نہیں کر رہا اور اپنے قانونوں کو چلا رہا ہے. وہ فسادی ہے، کیونکہ ان قانونوں سے جو اس نے بنایا اس سے فساد ہی پھیلے گا. اور دیکھ لیں دنیا میں آج فساد ہی پھیل رہا ہے. ہاں، اگر رب کا قانون، یہ بائبل میں بھی ہے، بار بار بائبل میں قرآن سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ کا قانون اور اس کے نفاذ کو، اس کے حکموں کو پورا نافذ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تنقید تھی جو انہوں نے فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکموں کو قائم کرنے میں بہت اعتماد، بہت بچو. یہ بائبل کے یعنی کہ تورات کے جو آخری بک ہے ان کی، اس کے آخری حصے میں آتی ہے یہ بات. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے تو الحمدللہ اپنا قانون بھیج دیا، ابھی اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لگا دی وہ ان ربانیون جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں. تو اسی طرح کی یہ باتیں ہیں جو لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے، اور اس میں یہ اتنی بڑی مطلب غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. جو حق پسند ہے ان کو جناب انہوں نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ عزت دیے جا رہے ہیں. خیر، تو فرمایا ما کان ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اور نہ ہی وہ جو اللہ کا نیک بندہ یا کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ یہ تو نہ تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ مطلب اللہ کو چھوڑ کر میری غلامی کر دو، اور نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بنا لو فرشتوں کو یا نبیوں کو ارباب. یہ ارباب رب کی جمع ہے، پیچھے بھی لفظ آیا تھا ارباب. وہاں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو ارباب بنا رکھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو کس طرح ارباب بنا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا انہوں نے اپنے ان مشائخ اور علماء کی حرام کردہ چیز کو حرام جان لیا کہ نہیں جان لیا؟ انہوں نے کہا جان لیا. انہوں نے کہا انہوں نے جس کو حلال کہہ دیا انہوں نے جان لیا کہ نہیں وہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مان لیا. اس کا مطلب بس انہوں نے اس کو رب بنا لیا، کیونکہ حلال اور حرام کرنا تو اللہ کا حکم تھا، یہ تو اللہ کا قانون ہے. تو انہوں نے جب کسی اپنے علماء کی بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر کہاں رہے وہ پھر اللہ والے؟ یہی بات آج بھی ہے. آج اکثریت دیکھ لیں آپ، علماء کی بات کو مانی جائے، فقہ کو بات کو آگے ترجیح دی جاتی ہے. وہ بول دیتے ہیں ہاں جی اکثریت کی یہی رائے ہے، حالانکہ قرآن میں جو بیان ہو رہا ہے اس کو بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے. پھر میں کئی انشاءاللہ مثالیں دوں گا اس طرح کی، قرآن میں آئیں گی، آیتیں آئیں گی، صاف آیتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو بدل دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر عمل بالکل پیرا ہی نہیں. جس طرح میں پیچھے بہت ساری آیتیں میں پڑھ بھی چکا ہوں، مثال کے طور پر جس طرح وہ طلاق، نکاح، وہ حرمت والے مہینے، حج، کتنے مواقعات ہیں جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں پچھلی تقریروں. نماز کے طریقے، اسی طرح زکوٰۃ کے صدقات کیا ہیں، یہ وہ وغیرہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. حلال اور حرام جو اہم مسئلہ، کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا، کتنے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے جو اللہ پاک نے حرام نہیں کیے. تو یہاں بھی ابھی وہی مسئلہ چونکہ شروع ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے وہی بات چلی جا رہی ہے.
انشاءاللہ آگے اگلی تقریر میں میرے خیال میں انشاءاللہ یہ آیتیں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یعنی کہ وہ کسی کو یہ نہیں کہتے جو اللہ کے نیک بندے، وہ یہ نہیں کسی کو کہتے کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو ارباب بنا لو۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم کو وہ کفر کا حکم دیں گے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے، بعد اس کے کہ تم فرمانبردار ہو چکے، کیا وہ تم کو انکاری کے اوپر مائل کریں گے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب پکڑا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے، لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب کبھی آئے تمہارے پاس میرے ہاں سے کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ایمان لاؤ گے اس کے اوپر اور تم اس کی مدد کرو گے۔ یہاں جو واقعہ یعنی کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا، یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ قال اقررتم، کہا کیا تم نے اقرار لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اور کیا تم نے پکڑ لیا اس کے اوپر میرا ذمہ؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا فاشہدوا، تو گواہ رہو، وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ السلام سے اقرار لیا، سب انبیاء علیہ السلام کو سے جو اقرار لیا، یہاں سے ایک بات بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ پاک نے ایک دن میں بنایا، تمام روحوں کو اللہ پاک نے ایک دن میں بنایا۔ تبھی تو پیچھے بھی ایک اور جگہ بھی تمام روحوں کا بھی ذکر ہے کہ سب کو اللہ پاک نے بنایا اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو اسی طرح انبیاء سے بھی اللہ پاک نے یہ اس اقرار لے لیا۔ تو فرمایا فمن تولا، تو پھر جائے، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ ہے جو ہے نافرمان، فاسقون۔ اچھا، فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم غیر قانون اللہ کے قانون کے علاوہ چاہتے ہو، یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون؟ مطلب یہی ہے، کیا تم افغیر اللہ ہے، کیا تم علاوہ دین اللہ ہے، قانون اللہ کے، یبغون چاہتے ہو؟ اللہ پاک کا قانون جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیا تم اس کے علاوہ کی چاہت رکھتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے ہیں اسلم، سرخم کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، من فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، طوعا او کرہا، خوشی سے یا نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابھی یہ بہت اہم بات ہے یہاں کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور قانون کی تم چاہت رکھتے ہو؟ حالانکہ اسی کے لیے ہے اسلم۔ اسلم یہاں جو لفظ آیا اسلم، لوگ اکثریت ہم جب بولتے ہیں السلام ہم بولتے ہیں، السلام علیکم ہم کہہ دیتے ہیں، تو السلام کا مطلب جہاں الف سین کے ساتھ لام اور میم ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے سرخم کرنا، فرما برداری کرنا۔ اسلمت لرب العالمین، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ اور جو سلام ہے بغیر الف کے، وہ ہوتا ہے سلامتی، امن ہو تم پر، سلامتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وقول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام ہوگا اپنے رب کی طرف سے، یہ ہوگا قیامت والے دن۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا سلام علیکم کی تاکید فرمائی، جب آپس میں ملو تو سلام علیکم۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ وہ ایک جگہ تاکید فرمائی گئی ہے سلام علیکم کرنے کے آپس میں۔
تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے، وہ روح جو رسول ان کے پاس بھیجے گئے تھے وہ جب آئے تو انہوں نے ان کو سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ سلام بھیجا، سلام علی یحییٰ، سلام علی یاسین، اسی طرح اللہ پاک نے کتنی دفعہ فرمایا۔ اسی طرح فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سلام کا لفظ ہے۔ اسی طرح سلام کا لفظ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جو سلام سلامتی کا ہے وہاں صرف سلام ہے بغیر الف کے، اور جو الف کے ساتھ السلام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سر خم کرنا، اطاعت کرنا، یعنی کہ فرما برداری کرنا۔ تو یہاں فرمایا اسلم اسی کے لیے ہیں جو فرما بردار ہیں، اسی کے جو کچھ ہے سر زمین آسمانوں میں اور زمین میں، زبردستی سے یا غیر زبردستی سے، اور اسی کی طرف ہے لوٹ کر جانا۔ ابھی یہاں جو عہد جو ہم سے پیچھے میں نے کہا تھا پیچھے بھی، ہمارا جو ایمان کا کلمہ ہے وہ سورہ بقرہ میں جو کہا گیا تھا وہ ہم سب مومنوں کے لیے کہا گیا تھا۔ یہاں جو کہا گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کے لیے کہا گیا۔ نبی فرمایا قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم مجھ پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط، اور ان کی جو نسل جو اسباط تھے ان کے اوپر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو لایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، والنبیون من ربہم، اور باقی نبیوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، میں تو فرق نہیں کرتا کسی میں سے بھی، ونحن لہ مسلمون، اور میں اسی کے لیے ہوں فرما بردار۔ یہ باتیں دو دفعہ اسی طریقے سے آئی ہیں۔ ایک دفعہ اس میں جو اہم بات ہے، ایک دفعہ سب کے لیے آیا، ہم سب کے لیے، کہ ہم سب یہ کہیں، یہ ہے ہمارا اصل ایمان کا کلمہ۔ یہ جو کلمہ آج تک شاید اکثریت لوگوں نے اس کے اوپر نہیں دے، وہ کلمہ بنے ہیں دوسرے بھی جن کا قرآن میں نہیں ہے ذکر، بالکل کلمے بنی، جس طرح شہادت کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی چیزیں بنائی گئی ہیں، لیکن وہ کوئی بات نہیں، وہ مطلب ملتی جلتی ہے اسے، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہم کو بیان فرمایا، تو ہمارا یہ کہنے کا حق بنتا ہے اور ہمارا یہ کلمہ بنتا ہے ایمان کا، کیونکہ ہم اس کے اوپر ایمان، اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کہو اور اس کے اوپر ایمان۔ تو یہ ہے وہ عہد جو پیچھے جس کے بارے میں فرمایا کہ عہد لیا آپ سب سے، تو یہ ہے وہ عہد جو ہم اللہ پاک سے کر دیتے ہیں کلمے کے نظریے سے کہ ہاں بھائی ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ مطلب، اور اسی کے لیے ہم فرما بردار ہیں۔ یہ جو اہم بات آگے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہاں بھی جو تمام مسلمانوں کے لیے وہاں بھی یہی لفظ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہیں فرما بردار۔ ابھی فرما برداری اس کی کس چیز میں آ گئی؟ سب چیزوں میں، ان سب کتابوں میں، ان سب اس کے سب حکموں میں فرما برداری آ گئی۔ ابھی جو بھی کوئی اس کی فرما برداری سے سرکشی کرے گا، یا جو اس سے مطلب اس کے بدلے دنیاوی کسی چیز کو رکھے گا، یہ مطلب کیا ہو گیا کہ اپنے اس عہد کو جو اللہ پاک نے سے عہد کیا، جو ایمان کا دعویٰ کیا، اس کو بیچ دیا دنیاوی کسی چیز کے لیے، تو اس کی بات جو پیچھے آئی تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قیامت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، اور ان کو اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف اطلاع ان کو مہلت دے گا، اور قیامت والے دن اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اس عہد کو جو اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ ہاں ہم آپ کی فرما بردار ہیں، پھر فرما برداری سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہاں آگے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو چاہے اسلام کے علاوہ کوئی قانون تو وہ ہے جو اسلام کا قانون اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس میں سزائیں اللہ پاک نے رکھی، ہر فائدے کیا ہیں، بینیفٹ جو ہیں اس کے، وہ اسلام میں اللہ پاک نے رکھے، غریبوں کے کیا حقوق ہیں وہ اللہ پاک نے اسلام میں رکھے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ اللہ پاک نے اسلام میں رکھے۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ پاک نے بنایا۔ اس میں اللہ پاک نے میاں بیوی کے رشتے، بچوں کے، اسی طرح ہر کسی کے کو گن کے اللہ پاک نے الحمدللہ ان کے حقوق رکھے، ان کے رشتے رکھے، ان کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے اللہ پاک نے الحمدللہ اپنی کتاب میں پورے فرما دیے۔
تو اس دین سے بڑھ کر اور کون سا دین ہو سکتا ہے؟ اس قانون کو جو بندہ اس قانون کو نہ آگے رکھے اور دوسرے قانونوں کو آگے کر لے تو پھر لازمی بات ہے پھر دنیا میں امن تو نہیں آ سکتا. اور یہی حال ہے آج پوری دنیا کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی جگہ امن ہے؟ امن تو کسی جگہ بس وہ جو بڑے جو اپنے وہ بنے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے 4 لوگوں کو وہ کھا رہے ہیں بس وہ اپنے آپ کو، ان کے پاس بھی امن نہیں ہے. ان کو بھی ہر وقت موت کا فکر ہی لگی رہتی ہے. اسی طرح یعنی کہ امن نہیں ہے. وہ امن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کا قانون نہیں ہے. اللہ پاک کا قانون ہوگا تو امن ہوگا. یہ کسی کو تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے کوئی 4 چیزیں جو مطلب انہوں نے جس قانونوں میں بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح کر دو اس طرح کر دو، تو اس سے مطلب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی مطلب معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو پینشن کا قانون انہوں نے بنایا مثال کے طور کے اوپر، یا اس طرح کے جو قانون ہیں وہ کس طرح جا کر ملتے ہیں؟ وہ 60-65 سال کے بعد کسی کو پینشن ہوگی تو ہوگی. ہمارا اسلام تو ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام تو جو بھی غریب ہے اس کو بھی دو. ان کی حکومتوں میں جو جمہوریت کی حکومتیں ہیں ان میں یہ نظام تو نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے اور ساری چیزیں اگر غور سے آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں، اور بے شک اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں کہ صرف اور صرف بہتر وہی قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے. تو یہاں اللہ پاک نے وہی بات فرمائی کہ تم غیر اللہ کے قانون کہ جو چاہے اللہ کے علاوہ کوئی اور دین فلن یقبل منہ، تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کے پیچھے جائے گا وہ آخرت میں خسارہ ہی اٹھائے گا بس. کیفا، اللہ پاک فرمایا کس طرح، یہد اللہ، ہدایت دے اللہ، قومن، اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات. کس طرح اللہ پاک ان کو ہدایت دے اس قوم کو جو کفر کر چکے ہیں بعد ایمان کے. ایمان ان کو پتہ تھا یہ ایمان ہے، اصل ایمان یہ ہر کسی کو پتہ ہے. ایمان ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان. قانون وہ ہے جو اللہ پاک نے بھیجا، ہر کسی کو معلوم ہے. تو اس کے باوجود بھی، معلوم ہونے کے باوجود بھی، اور گواہی اس بات کی دینے کے باوجود بھی کہ محمد علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینے کے باوجود بھی اور واضحات آنے کے باوجود بھی وہ کفر کر رہے. ابھی کتنے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس جمہوریت کی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. باقاعدہ جمہوریت قانون میں ہیں، باقاعدہ وہ پارلیمنٹوں میں جاتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں خود، اور خود کو وہ عالم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، جو دنیاوی مقصد کے لیے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اپنا اصل مفاد کو. یہ ایسے لوگوں سے مطلب اللہ پاک نے الحمدللہ ہم کو اطلاع فرما دیا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسی ظالم قوم کو، ایسے ظالم لوگوں کو. کیوں؟ اولئک، یہ ہیں وہ، جزاؤہم، جن کا جزا ہے، ان علیہم، یہ کہ ان کے اوپر ہو، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. صرف وجہ کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانونوں کو اپنایا ہوا ہے. اللہ کا حکم آنے کے باوجود اس کو پیچھے پھینکا ہوا ہے. دوسری چیزوں کو خواہش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے قانونوں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ کے ایمان کو چھوڑ دیا دنیاوی مفاد کے لیے. یہ ایک موضوع چلا تھا وہاں سے آج یہاں تک وہی بات چل رہی. یہاں سے یہاں سے ابھی آگے انشاءاللہ وہ باتیں آ رہی ہیں جو اگر کوئی توبہ کرنا چاہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں سے آ رہی ہے باتیں انشاءاللہ. اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہوئی کہ وہ لعنت کر دی اللہ پاک نے ایسوں کے اوپر، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. یہ تو ان کا بدلہ ہوگا، یعنی کہ ان کو نہ ہی کسی قسم کی مہلت ملے گی، نہ ہی ان سے تخفیف کیا جائے گا، نہ ہی ان سے عذاب کی کمی کی جائے گی. وہ مسئلہ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے دین کو بہتر نہیں سمجھا، دوسرے دینوں کو آگے رکھا، اللہ کے قانون کو پیچھے کیا، دوسرے قانونوں کی حامی بنے، اور خود کو پھر یہ بھی کہتے رہے کہ ہاں بھئی ہم تو صحیح ہیں. وہ بس اپنی وہ تکبر اور اپنی اس بڑائی، اپنے پاس جو عہدے ہیں اس عہدے کی وہ لالچ کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو، اللہ پاک کی آیت کو چھوڑ دیا.
اللہ पाक के जो ईमान था उसको पीछे कर दिया, तो बेच दिया ना उन्होंने, फिर तो उनकी फिर और क्या सज़ा है कि लानत हो उनके ऊपर। तो अल्लाह पाक ने खुद लानत फरमा दी उनके ऊपर। हम आप क्या करेंगे, हम तो आप लाजमी बात है अल्लाह पाक ने इंसानों के भी बीच में फरमा दी, फरिश्तों ने भी लानत की और इंसानों ने भी उनके ऊपर, तो वो तो लानत में शुमार है और उसी में रहेंगे, और उनसे तफखीर की भी कोई वो तो नहीं रखेंगे, उनसे कोई कमी की जाएगी आज़ाब में। तो यहाँ से आगे फरमाया इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, यहाँ जो आगे तौबा की तरफ, अगर कोई इस हालत में है और वो चाहता है कि मैं आखिरत की तरफ पलट जाऊँ, ये अभी एक बात आ गई, आज उसको पता चल गया, हाँ भाई मैं तो गलत था, ये तो गलत मेरा अक़ीदा था, ये तो गलत मेरी सोच थी, मेरा काम तो और था, मेरा मकसद और था, मेरा मिशन और था, और मैं किस तरफ पड़ गया। अल्लाह अकबर, तौबा तौबा, जो तौबा की तरफ माइल हो गया। लेकिन खाली तौबा से काम नहीं चलेगा, तौबा की व अस्लह, और इस्लाह कर ली, अपने उस अमल को छोड़ दिया, हमने ना उस अमल का साथ दिया, ना खुद अमल किया, ना ऐसे अमल का साथ दिया, बिल्कुल उससे बेजार हो गया, बेजारी जारी। ये इंशाल्लाह आएगी बात सूरह मुम्तहिना में आएगी, जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारे लिए उसवा बनाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो साथ वाले थे, कि उन्होंने जब वो मुशरिकीन से जो कहा था कि हम तुम्हारे इन बुतों से, इन चीज़ों से बेजार हैं और तुम में और हम में अदावत है, ये चीज़ होगी, जब ये चीज़ आ जाएगी, ये इस तरह की इस्लाह हो जाएगी, तो फिर फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला मेहरबान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि तौबा और इस्लाह। इस्लाह के लिए ये नहीं है कि आप तौबा कर रहे हैं और साथ में उसका अमल भी, ये तौबा नहीं है। इस तौबा का आगे जिक्र आ रहा है कि जो बंदा तौबा भी कर रहा होता है और साथ में साथ भी दे रहा हो, उसका इंशाल्लाह आगे जिक्र आ रहा है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो जिन्होंने कुफर किया, इनकार कर दिया, बाद ईमानिहिम, बाद अपना ईमान लाने के, बाद ईमान लाने के उन्होंने इनकार कर दिया, सुम्मा ज़दादू कुफरन, फिर वो बढ़ते गए कुफर में, लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दालूना, नहीं कबूल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे तौबा, और वो हैं जो हैं गुमराह। लो भाई, यहाँ कितने लोग बोलते हैं हाँ जी तो आपने 100 बंदे को भी कत्ल किया, तौबा करो तो आपको अल्लाह माफ़ फरमा देगा, यही बात है कि नहीं। यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाई। ये बात पक्की है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमाता है, क्योंकि दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया अपने बंदों से कि अगर कोई बंदा बुरा अमल करे तो फिर वो लौटे अल्लाह की तरफ, तो बेशक अल्लाह पाक को पाएगा बख्शने वाला मेहरबान। जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, हाँ जो कोई भी अमल करे बुरा या जुल्म करे अपने नफ्स पर, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, और फिर पलटे अल्लाह की तरफ, तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, यजिदिल्लाह गफूरुर रहीमन, ये पाएगा, यजिदिल्लाह गफूरुर रहीमन, ये पाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बख्शने वाला और मेहरबान। ये वजह क्या है, ये वो जो आयत है और ये जो आयत है, इसमें सिर्फ फ़र्क यही बात है कि अगर कोई बंदा अपने उस गुनाह से बेजारी ज़ाहिर करता है दिली तौर पे और इस्लाह करता है अपनी आइंदा से कि कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल वो अपनी हट तौबा करता है दिल, सच्चे दिल से, तो अल्लाह पाक उससे बेशक माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन हाँ, एक बंदा वो है जिसने रात को शराब पी, बोलता हो रात को मैंने पी ली, चलो मैं तौबा करता हूँ, सुबह फिर वो पक्का इरादा नहीं करता, इस्लाह भी नहीं करता, कल फिर आ जाए फिर कर ले, पकड़ लेता है, वो जानबूझकर पकड़ लेता है। एक तो हो गया ना अनजाने से हो गया, वो जानबूझकर पकड़ रहा होता है, तो वो बढ़ता जाता है। वो कल तो एक शराब पी थी, फिर जनाब दूसरी चीज़ों को भी साथ में मिला दे, चलो यार एक की तौबा करता हूँ, साथ में कोई बदफैली की भी तौबा कर लूँगा, साथ में किसी तरह झूठ की भी तौबा कर, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है कुफर में और तौबा भी करता जाता है साथों साथ। तो ऐसों की तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि तौबा के लिए, कबूलियत के लिए शर्त, वो शर्त है कि आप उस गुनाह से बेजार हैं, तभी आप अल्लाह के सामने उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जब तौबा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सच्चे दिल से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तौबा कबूल फरमाता है। लेकिन शर्त क्या है कि आपने इस्लाह, वो साथ में इस्लाह भी है आपकी, तौबा और इस्लाह।
یہ تھوڑی ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہو اور ساتھ میں ان کا ساتھ بھی دے رہے ہو، جہاں اپنا مفاد ہے اس کو اپنے کو آگے کر لیا، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، کل پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ تو کفر کر رہے ہو، یہ تو اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں نا، تو یہ کفر میں بڑھنا ہو گیا۔ تو ایسوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک من یشاء، اللہ پاک شرک کو نہیں معاف۔ تو شرک کیا ہو گیا؟ یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک ایسوں کی توبہ، تو کیا مطلب ہو گیا کہ وہ اس بندے نے اپنے خواہش نفس کو اپنا شریک بنا لیا، اپنی خواہشوں کو اللہ کے آگے کر دیا۔ اسی طرح قرآن میں آیت اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا جس نے بنا لیا اپنے الہ کو اپنا بادشاہ، اپنا معبود، افانت تکون علیہ وکیل، کہ آپ ہوگے اس کے اوپر وکیل۔ تو یہ وہ کیا مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ اس بندے نے اپنی خواہشوں کو اللہ کے آگے کر لیا، اللہ پاک نے جس چیز کو منع کیا تھا اس نے وہی کیا، وہ جس کو پتہ بھی ہے پھر بھی کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ اس نے اطاعت کر لی شیطان کی، اور اس چیز کو جس طرح قرآن میں آیت آتی ہے اگر تم نے شیطان کی اور ان کی بات مان لی تو بے شک تم نے بھی شرک کر لیا۔ یہ سورہ انشاءاللہ توبہ سورہ آل نام میں آئے گی۔ تو یہ چیزیں چونکہ شرک میں آتی ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک توبہ نہیں قبول فرماتا۔ بات وہی ہے جو دوسری سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ شرک کی معافی نہیں، تو یہ بھی شرک آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کفر میں بڑھ رہے ہیں، اور لازمی بات ہے کفر میں بڑھ گئے شرک میں چلے گئے۔ ان اللہ تو فرمایا اور بے شک یہ ہیں جو گمراہ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہ جو ہیں بالکل رستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان الذین، بے شک جو کفروا، کفر کیا، وماتوا وہم کفارن، اور مرے تو کفر کی حالت میں ہی، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے پوری زمین کے خزانے، ذہاباً جو سونا ہو، زمین بھر کر سونا بھی، ولا وفتدى بہ، چاہے وہ اس کے بدلے میں دینا چاہے، یعنی کہ اگر وہ اس کے بدلے میں اپنے اس جان کے چھٹکارے میں وہ سونا زمین کا بھر کر پوری زمین جتنی ہے اتنی پوری زمین جتنا سونا بھی دینا چاہے تو وہ وہاں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ابھی چونکہ وہ اس حالت میں تھا، توبہ اس حالت تک پہنچ گیا تھا کہ وہ ابھی بھی، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کی طرف اصلاح وہاں بات پیچھے آ گئی۔ ہر وقت معافی کی اجازت کس وقت ہے؟ جب آپ توبہ اور اصلاح، مکمل اصلاح ہو۔ اللہ پاک کو یہ مت کوئی بندہ بھی مت بھولے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے۔ آج ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ایک خواب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، بعد میں وہ خواب جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہو جاتا ہے، وہ اصل میں ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ جو چیز ہے وہ غیب ہے، لیکن ہم سے اوجل میں، لیکن اللہ پاک کو تو وہ ہر چیز جو بعد میں ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، وہ سب کچھ کا علم۔ تو پھر اللہ پاک سے کوئی دھوکہ بازی نہیں چل سکتی۔ یہ نہیں کہ آپ دل میں سوچیں ہاں چلو جی، ایسی بات نہیں، پکا توبہ، وہ قرآن میں آئے گی انشاءاللہ یہ بھی بات کہ توبہ کرو جسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو وہ توبہ وہ جو دل سے اور صحیح طریقے سے توبہ ہے، اور پھر اس کے اوپر پوری مکمل اصلاح، تو اللہ پاک انشاءاللہ بے شک توبہ قبول فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ انسان اگر غلطی سے پھر ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک پھر توبہ قبول فرمائے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، انجانے سے لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندے کی نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو سوچ ہے، یہ اللہ سے تو چھپی نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے؟ وہ اللہ پاک تو دلوں کی نظر میں ہے۔ آپ جو دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کو پتہ ہے۔ وہ وقت بھی ہے جب اللہ پاک فرمائے گا کہ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ آپ کے انسان کے جسم کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ہر چیز اللہ پاک ان کو زبان دے گا، وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپی ہے، چھپی تو کوئی چیز نہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دھوکے بازی بالکل، اگر کسی کے دل میں کوئی سوچ بھی ہے تو ایسی سوچ بھی بالکل مت ابھرنے دے، ہمیشہ اللہ کی طرف مخلص ہو جائے، مخلصین اللہ الدین۔ یہ انشاءاللہ آئے گی، سورہ زمر میں باتیں آئیں گی اس کے بارے میں۔
اللہ کے لیے خالص کر کے اپنی حکومت وہ جو اللہ پاک نے ہم کو جو جسم ہے یہ ہماری حکومت میں، ہم اس کے اوپر، اللہ پاک نے ہم کو اس کے اوپر وہ نافذ کیا ہے۔ یہ ہاتھ جو آپ بڑھاتے ہیں کسی کی چیز کی، تو آرڈر آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ دماغ سے، تو دماغ کو آپ استعمال کرتے ہیں تب وہ جاتا ہے اس کی طرف۔ تو یہ حکومت ہے نا جو آپ کو اللہ پاک نے اس کے اوپر دی، تو اس کو مخلص کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے قانون کے لیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے مخلص کرنا، یہ ہے اصل مخلصین اللہ الدین۔ تو ایسے بندوں کی اللہ پاک جو ہے نا وہ پھر الحمدللہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور ان کی چیزوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ایسے لوگ اگر کوئی بندہ اسی حالت میں مر جائے اور پھر وہ سونا بھی دینا چاہے تو بھی اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے ہے بڑا عذاب اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا سورہ عمران کی آیت نمبر 91 پہ ہمارا اختتام انشاءاللہ۔